وزیر اعظم عمران خان نے کل قوم سے ٹیلی فون کے ذریعے خطاب بھی کیا اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی کی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بحث چل نکلی ہے کہ یہ کتنا جینون تھا، کتنا پہلے سے پلانٹ کیا ہوا تھا اور فیک تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کال تو ملی نہیں اور ایک اینکر کی کال بیچ میں مل گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اینکر صاحب جو ہے وہ ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے ہیں اور ایک بڑے چینل کے ساتھ منسلک ہیں، تو جب ان کی کال ملتی ہے تو پھر بڑے پیمانے کے اوپر یہ انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو بڑا صحیح معاملہ ہے اور جو بھی کال کرے تو وہ تھرو ہو جاتا ہے، وزیر اعظم سے براہ راست بات کر لیتا ہے۔ واقعتاً یہ حیرانی کی بات ہے کہ تمام قسمت کے پٹولے کے اندر سے پرچی جو ہے اور قرہ جو ہے اس جرنلسٹ کا نکل آیا دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو اب اس بات کو ہر طرف نشر کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو جب آپ کال کرتے ہیں تو کال آپ کی مل جاتی ہے۔ وزیر اعظم کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ایک پارلیمانی نظام کے اندر ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یا تو آپ کے پاس صدارتی نظام ہو یا کوئی بادشاہت ہو یا آپ اپنے آپ کو جدید خلیفہ کے طور پر ریپرزینٹ کرتے ہو، پھر تو آپ عوام کے ساتھ براہ راست بات کریں۔ پارلیمانی نظام کے اندر آپ کے نمائندگان ہر حلقے کے اندر موجود ہیں، اور اگر آپ کی پارٹی کا نظام ٹھیک کام کر رہا ہے تو آپ کو عوام کی فیڈ بیک ہر حال میں ملتی رہے گی اور اپنے کام کے ذریعے آپ عوام کو جواب دے سکتے ہیں اور عوام کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم کے ساتھ براہ راست بات چیت کروانے کا مقصد بہرحال یہ ہے کہ ہے تو پارلیمانی نظام، لیکن عمران خان کی شخصیت جو ہے اس پارلیمانی نظام کے اوپر حاوی ہے۔ یہ کام نواز شریف صاحب بھی کیا کرتے تھے اور اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ پارلیمانی نظام کے اندر اس کی گنجائش ہونی ہی نہیں چاہیے۔ جب آپ لوگوں سے بات کر کے ان کے مسائل سننے لگتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام کا تمام جو نظام آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے یا تو وہ ناکارہ ہے یا ناقص ہے یا اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے، اور یا تو اس نظام کو آپ پھر چھوڑ دیں، اس کو ختم کر دیں یا صدارتی نظام بنا لیں۔ اس قسم کی بات چیت براہ راست تعلق شخصیات پر مبنی نظام کے اندر ہوتی ہے، یا وہ سیاسی نظام جس کے اندر شخصیت اور عہدہ اس طرح یکجا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا۔ بہرحال وزیر اعظم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے قوم سے خطاب کا بھی انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو بہت سارے موضوعات کے اوپر ہونا تھا، کبھی کشمیر پر ہونا تھا، کبھی کرونا پر ہونا تھا، کبھی امریکہ کے ساتھ تعلقات پر ہونا تھا، کبھی غربت پر ہونا تھا۔ خطاب کا سلسلہ تو ظاہرہ منقطع ہوتا گیا، یہ کبھی کبھار ہوتا گیا، لیکن ٹیلی فون کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حیرانی کی بات یقیناً ہے کہ ہزاروں لوگ کال کرتے رہے، کال اسی کی ملی جس کے ذریعے اس کال والے معاملے کی تشہیر ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور بھی دلچسپ پہلو ہے وزیر اعظم کی جو بات چیت ہوئی عوام کے ساتھ اور جو انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سوال لے کر جن کا جواب دیا، وہ یہ کہ انہوں نے سپورٹس کے بارے میں بڑی زبردست بات کی۔ سپورٹس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا اور سپورٹس کے اوپر ان کی توجہ کیوں نہیں رہی، یاد دہانی کے لیے ذرا یہ سنیے۔ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا، کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل پی ایچ ڈی ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے، لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ، اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات تھے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی، مہنگائی تھی، تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں۔ تو وزیر اعظم بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ سپورٹس کے اندر ان کی 3 پی ایچ ڈیز ہیں۔ ظاہر ہے یہ محاورتاً انہوں نے کہا ہے، یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ انہوں نے 3 پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی فیکچوئل ایرر آپ تلاش نہیں کر سکتے، لیکن محاورے کا استعمال بھی بڑا دلچسپ ہے۔ عموماً اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ ایک پی ایچ ڈی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، محاورتاً بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے بحث نہ کرو، میں نے فلاں سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے فلاں سبجیکٹ کے اندر 2 پی ایچ ڈیز کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو 2 پر بھی اکتفا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ سپورٹس کے اندر میری 3 پی ایچ ڈیز ہیں، یعنی وہ بتا یہ رہے ہیں کہ میری اتنی مہارت ہے سپورٹس میں کہ اگر 3 پی ایچ ڈی کے ریسرچ سکالرز بھی ملیں تو ان کے برابر میرا تجربہ ہے۔ اب پی ایچ ڈی جو ہے وہ تحقیق کی اور ایکسپرٹیز کی معراج سمجھی جاتی ہے۔ آپ 16-17 سال جو ہے عام تعلیمی نظام کے اندر گزارتے ہیں، اس کے بعد تقریباً 5-6 سال آپ کو کشت کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ کو ڈگری ملتی ہے۔ تو عملاً آپ 21 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر آپ پی ایچ ڈی
ہونے کا یعنی ایکسپرٹ ہونے کا, حتمی ایکسپرٹ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اور عموماً ویسے پی ایچ ڈیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں تو ان کا نقطہ آغاز یہ ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا میں ہوں تو ایکسپرٹ, لیکن مجھے اس سبجیکٹ کے بارے میں ابھی اور بہت کچھ معلوم کرنا ہے. لیکن محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈیز وہ ہیں جو حتمی ایکسپرٹ ہیں. تو عمران خان صاحب کی 21 3 پی ایچ ڈیز کے برابر ان کی ایکسپرٹیز ہے اسپورٹس میں. کرکٹ نہیں کہا انہوں نے, اسپورٹس کا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہاکی بھی شامل ہے, اس کے اندر اسکواش بھی شامل ہے, اس کے اندر ٹیبل ٹینس بھی شامل ہے, اس کے اندر باسکٹ بال بھی شامل ہے. تو اگر صرف کرکٹ تک ایکسپرٹیز اور 3 پی ایچ ڈیز کا ذکر ہوتا تو وہ شاید اتنا حیران کن نہ ہوتا, کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے اور میری بڑی مہارت ہے. لیکن انہوں نے اسپورٹس میں 3 پی ایچ ڈیز کا ذکر کیا کہ اس کے برابر میرا تجربہ اور مہارت موجود ہے. اب یہ مہارت نظر آنی چاہیے. اس وقت دنیا بھر میں جو اسپورٹس کا الٹیمیٹ ایونٹ ہے اولمپکس, وہ جاری ہے. دنیا کے مختلف ممالک اس کے اندر کمپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں پاکستان کی کارکردگی ناگفتہ بے حد سے بھی نیچے ہے. وہ نظام جس کو ہیڈ کر رہا ہے ایک ہر دل عزیز پرائم منسٹر, ان کے ٹیلی فون کال سے وہ یہی امیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور وہ مرکز ہے اس نظام کا. اس نظام نے جو اولمپکس کے اندر اپنا اسکواڈ بھیجا ہے اس کی کارکردگی نے تمام قوم کو شرمندہ کر دیا ہے. اب اس میں آپ اگزامپل یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہندوستان نے کون سا بڑا مارکا مار لیا. 1.25 ارب کی ان کی آبادی ہے اور اس آبادی والے ملک نے کون سا کارنامہ کر دیا. لیکن یہ موازنہ کہ چھوٹے ممالک کیا کر رہے ہیں اور بڑے ممالک کیا کر رہے ہیں اولمپکس کے اندر, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے ممالک کا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو پالیسیز کا ہے اور ٹیلنٹ ہنٹ کا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے, وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اسپورٹس میں ان کے 3 پی ایچ ڈیز بھی ہیں, اور وزیر اعظم یہ بھی باور کروا رہے ہیں کہ تمام نظام ان کے گرد گھومتا ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں تو پاکستان کی کارکردگی بڑی زبردست ہونی چاہیے. میڈلز کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ابھی تک اولمپکس کے اندر کیا کارکردگی دکھائی ہے. آپ کو ہر جگہ پر 0 0 0 0 نظر آ رہا ہے. یہ ایک اور ملک ہے جو دنیا کے چھوٹے ترین ممالک میں آتا ہے. اس کو مائکرو اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے. 4-5 ایسے ممالک ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو ریاستیں تو مانتے ہیں, لیکن وہ اتنی چھوٹی منی ریاستیں ہیں کہ آپ ان کو ریاست کہتے ہوئے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے. 61 کلومیٹر کے اوپر اس کا رقبہ ہے پورا. 38,000 اس کے اندر لوگ رہتے ہیں. جی آپ نے صحیح سنا, 61 کلومیٹر کا رقبہ ہے اور 38,000 لوگ اس کے اندر رہتے ہیں. اس ملک نے بھی 2 میڈل جیتے ہوئے ہیں. موازنہ کر لیں, ایک طرف 22 کروڑ کا ٹیلنٹڈ ملک جس کے پرائم منسٹر کے پاس سپورٹس میں 3 پی ایچ ڈیز کے برابر تجربہ یا مہارت موجود ہے, جس کے گرد نظام گھومتا ہے, اور ایک مائکرو اسٹیٹ ہے جس کے اندر 38,000 لوگ رہتے ہیں اور اس نے بھی 2 تمغے جیتے ہوئے ہیں. ہم یہ موازنہ نہ کرتے کہ اگر وزیر اعظم نے خود یہ موازنہ نہ کیا ہوتا. انہوں نے اسی خطاب کے اندر بتایا کہ کس طرح ایک چھوٹا ملک نیوزی لینڈ, اس نے ٹیسٹ کا جو ورلڈ کپ ہے, اس نے ایک بڑا ملک ہندوستان اس کو ہرا دیا. کیا کہا ذرا سنیے گا. ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے, ایک ورلڈ کپ ہے ون ڈے کرکٹ کا, ایک ٹیسٹ کرکٹ کا. 40 یا 50 لاکھ کی آبادی میں ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے, ان کو انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چیمپئن شپ ہرا دی. اب اس کے اندر بھی اعداد و شمار میں تھوڑی سی گڑبڑ کر گئے. ہندوستان کو 1 ارب اور 300 کروڑ تو ظاہر نہیں ہے. اگر 1 ارب اور 300 کروڑ ہوتا تو یہ 4 ارب بن جاتے, تو 1.3 بلین کہنا چاہ رہے ہوں گے. لیکن موازنہ وہ بھی کر رہے ہیں. تو چھوٹے اور بڑے ملک کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ قیادت کا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کے پاس 3 پی ایچ ڈیز کے برابر مہارت ہے. اولمپکس کے اندر پرفارمنس سے تو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سپورٹس چلانے والے ہیں انہوں نے ابھی اسکول میں بھی داخلہ نہیں لیا ہے. تو یہ مہارت نظر آنی چاہیے. تو ان کی سیاست میں بھی مہارت نظر آنی چاہیے. اکنامکس پر بھی ان کو بڑا عبور ہے, اس میں بھی مہارت نظر آنی چاہیے. خارجہ پالیسی میں ان کو بڑا عبور ہے, اس میں بھی مہارت نظر آنی چاہیے. اور دنیا کو سنبھالنے کے جو ٹولز ہیں وہ بھی ان کے پاس سارے موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان معاشی بحران میں دھنسا ہوا ہے, پاکستان خارجی امور کے بحران میں دھنسا ہوا ہے, پاکستان سماجی طور پر بٹا ہوا ہے, اور اولمپکس میں جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ایچ ڈیز اور یہ مہارت جو ہے مختلف امور کے اندر اس کے نتائج اور ثمرات قوم تک کب پہنچیں گے.